دشمنی کے چوڑیاں توڑ دیا۔ یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ بدلہ لینا، انتقام لینا تو بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، مگر صبر حسینی صبر حسینی ہے۔ اگر اسلام بچا ہوا ہے آج تک تو صبر حسینی کی وجہ سے بچا۔ این وقت جنگ میں اپنی تلوار کو میان میں ڈال، یہ کون کرتا ہے سوائے جو ایمان سے تقوی سے سرشار۔ بہرحال عنقریب پاکستان بھی اس یزیدی ناسور سے پاک ہو کے رہے گا، اور فکر حسینی، فکر محمد و آل محمد آگے بڑھتا رہے گا۔ پاکستان قیام میں آیا بطفیل محمد و آل محمد، اور باقی رہے گا بطفیل محمد و آل محمد۔ ہو جائے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نورانی اور نہایت ہی اہم مجلس کے صدر محفل، مہمان خصوصی، دیگر مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ اس انتہائی محفل میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ میرے ایک محترم بزرگ ذکر فرما رہے تھے، ڈاکٹر حاضری کا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلمات جس نے کہے وہ یزیدی سوچ کا حامل ہے۔ میں یہی بات کچھ اور انداز سے کہا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو محرم کے دن ہے، یہ جو عشرہ ہے محرم کا، اس میں ہر شخص کو کسی نہ کسی انداز سے اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ ایک عام سادہ سا مسلمان ہو، ضرور اظہار کرنا چاہیے اپنے غم کا، اپنے رنج کا۔ اور گھر میں بکری کھو جائے تو سارے پریشان کر کے ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم سانحہ عظیم اس کائنات کے اندر ہوا کربلا میں، وہ جو وقت آتا ہے اس کو یاد ہی کو نہیں کرتا۔ یہ کہاں کا آپ کا اسلام ہے؟ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان ہو، اگر قیامت کے دن ان بزرگوں کی شفاعت لینے کی توقع رکھتے ہو، اگر حوض کوثر سے پانی پینے کی توقع یا خواہش دل میں جماتے ہو، تو ان دنوں میں غم حسین، واقعہ کربلا کو یاد کرو اور ان مقاصد کو ذہن نشین کرو جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اگر ہم یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا، وہ کن مقاصد کے لیے ہوا تھا، وہ کون ہستیاں تھیں، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر ہم یہ نہ تذکرہ کرتے ہیں نہ سنتے ہیں تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں اس لیے جن دلوں میں ذکر حسین نہ کرے، ہے ہی نہیں وہ۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، عزیزوں، میں اب 2-3 منٹوں میں 2-3 نہایت ہی اہم گزارشات پیش کر کے دوں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ رسمن نہیں، دل سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مہدی صاحب کو لمبی زندگی، صحت تندرستی دے اور ان کے گھر والوں پہ بھی رحم فرمائے۔ ان کی بدولت
اللہ نے ان کو چن لیا تو یہ محافل منعقد کرتے ہیں. ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے توفیق عطا فرما دی غم حسین کو تازہ کرنے کی. یعنی مبارکباد ان معنوں میں ہے کہ اللہ نے ہمیں بٹھا دیا اس سب میں جو آج ہمیں حسین میں آنسو بہا رہی ہے. یہ اس کا کرم ہے. جو لا تعلق ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے شرم لوگ ہیں. جو لا تعلق ہیں آج, جو جتنا زیادہ لا تعلق ہے وہ اتنا زیادہ بے شرم ہے, وہ اتنا زیادہ دور اسلام سے دور ہے. اور جو جتنا زیادہ آج ہمیں حسین میں شریک ہے وہ اتنا زیادہ سچا پکا مومن اور سچا پکا مسلمان ہے. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, کہ آج ہم ذکر حسین میں شریک ہیں. تو میں چند باتیں سننا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا مقصد تھا جس کے لیے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے پورے خاندان نے ایک بے مثال قربانی دی اسلام کے لیے, اور اس کے لیے آپ نے تن من دھن کی بازی لگا دی. سچائی کے لیے قربانی دی, حق کے لیے قربانی دی, دین کے نفاذ کے لیے قربانی دی, انصاف کے لیے قربانی دی, غیر اسلامی شعار کو مٹانے کے لیے قربانی دی, اسلامی شعار کے نفاذ کے لیے قربانی دی, حق کے لیے قربانی دی, اللہ اور نبی کے رسول کے نفاذ کے لیے قربانی دی. تو ہمیں بھی چاہیے, آج ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں, اس کو اپنی ذات میں بھی نافذ کریں, اپنے گھر میں بھی نافذ کریں اسلام کے نظام کو, اسلامی تعلیمات کو, اور ملک کے اندر بھی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہوں. یہ ہے سبق قربانی حسین کا. دوسری گزارش اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے. ڈاکٹر مہدی صاحب جی بالکل, آپ یہ جب آپ باتیں ختم کر لیں گے پھر میں شروع کروں گا. باتیں آپ کے نہیں جناب, یہ ہمارا مزہ خراب ہو جاتا ہے صاحب. ذکر حسین یہ جو محفل ہے اللہ کی قسم طبیعت بہت ہی زیادہ ممنون ہے کہ ہم غمناک بیٹھے ہیں تیرے ایک پیارے کے غم میں. آنسو روا ہیں, آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہیں, دل بھی آنسو سے رو رہا ہے. اے اللہ, بس ہماری روح جو ہے نا وہ تیرے اس پیارے کے غم میں خون کے آنسو رو رہی ہے. ہم خوش ہیں کہ ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہم رو رہے ہیں. اے اللہ, جب وقت موت آئے اور جب حوض کوثر کی طرف جانے کی خواہش ہو تو یہ جو بزرگ ہیں, یہ جو ہستیاں ہیں, یہ جو آل حسین ہیں, یہ جو آل بیت ہیں, یہ جو امام حسین, جن کی یاد میں کہ آج ہم آنسو بہا رہے ہیں, ہمیں ان کا قرب عطا کر دینا. اور ہوگا قرب انشاءاللہ. اس لیے کہ جب میری اور آپ کی یہ نفسیات ہے کہ اگر ہمیں کوئی کھانا کھلا دے تو ہم بھی وہ اگر ہمارے گھر میں آئے تو ہم اگر کھانا نہیں تو چلو کم سے کم چائے تو کھلا دیں. یہ انسانی نفسیات ہے کہ آج ایک انسان دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو دوسرا انسان بھی اس کے ساتھ ہیومن نیچر. تو وہ ہستیاں تو میری اور آپ کی نسبت زیادہ خوددار ہیں, وہ ہستیاں تو میری اور آپ کی نسبت زیادہ انسانی اوصاف سے مالا مال ہیں. آج اگر ہم آنسو بہا رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ وقت موت بھی, قبر میں بھی اور قیامت میں بھی اور اس کے بعد جنت میں بھی انہی ہستیوں کا قرب اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ان ہستیوں سے بھی ہاتھ باندھ کر اہل بیت سے امام علی یاد رکھنا, یہ ان ہستیوں سے بھی دعا کرتا ہوں, استدعا کرتا ہوں. آخر میں یہ عرض کروں گا, ایک تجویز ہے تمام بہنوں سے, بیٹیوں سے اور بڑوں سے بھی کہ گھروں میں تذکرہ کرو